الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واذكر اسم ربك ذکر کر اپنے رب کے نام کا۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اسم ذات کہلاتا ہے، اسم جلالہ اللہ، یہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ یہ اسماء اس صفات سے متعلق ہیں، یہ ذات سے متعلق ہے۔ تو فرمایا وذکر اسم ربک، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وتبتل الیہ، اور اللہ کی طرف تبتل اختیار کرو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، اس کو تبتل کہتے ہیں۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ یہ جو مخلوق کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلقات ہیں، سب چھوڑ دو، ان سب کو توڑ دو۔ تو تبتل کس کو کہیں گے؟ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق اختیار کرو۔ جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق تعلقات رکھو۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا مقصد صرف کوئی تسبیح پھیرنا نہیں، کوئی عدد کا پورا کرنا نہیں، بلکہ ایک قلبی کیفیت کا حاصل کرنا ہے، اور وہ قلبی کیفیت تبتل ہے۔ اگر ہمیں تبتل حاصل نہ ہوا، ہم نے ذکر کو اپنے نقطے تک نہیں پہنچایا۔ اور تبتل یہ ہوگا کہ ہم مخلوق سے کٹیں، ما سوا سے کٹیں، اللہ سے جڑیں، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق اختیار کریں۔ یہ جو پہلا کام ہے نا، مخلوق سے کٹنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ یہ محنت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اس دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ آپ مخلوق کو بھول کے دکھائیں، کوئی آسان کام ہے؟ کسی نہ کسی کا خیال دل میں، اس لیے ہر وقت کسی نہ کسی کا دھیان رہتا ہے۔ نماز میں ہو تو، تلاوت کرتے ہیں تو، آگے پیچھے بھی۔ تو جب دھیان ہی ہر وقت مخلوق کا رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ مخلوق سے دل سے نکلی نہیں۔ تو مخلوق دل سے نکلے گی تو پھر اللہ کی محبت آئے گی نا، اللہ کا تعلق آئے گا۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ دل کو خالی کرو۔ اس دل کو خالی کرنے کے لیے کثرت سے ذکر کرنا پڑتا ہے، دل خالی نہیں ہوتا۔
نفسانی شیطانی وساوس رہتے ہی ہیں۔ اب طلباء کے لیے ایک نکتے کی بات کہ جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے اختتام پر وہ بات کہتا ہے جو پوری کتاب کا لب لباب ہوتی ہے، نچوڑ ہوتی ہے، کریم ہوتی ہے، وہ آخر پہ بیان کرتا ہے۔ تقریر میں بھی یہی اور تحریر یہی۔ تقریر میں بھی تمہید باندھیں گے اور آخر پر وہ بات کریں گے جو مقصد ہوگی، اور تحریر میں بھی یہی مقصد ہے کہ پہلے مختلف باتیں کرتے کرتے آخر پر چند فکروں میں پوری بات کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ جب یہ اصول سامنے آیا تو اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں اپنے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے، جو لب لباب ہے سارے قرآن مجید کا، وہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یعنی یہ جو شیطان کے وساوس سے بچنا ہے، یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، دو حرفی بات ہے، اور ہم نے محنت ہی نہیں کی شیطان کے وساوس سے بچنے والی۔ محنت کرتے تو شاید کچھ کیفیت حاصل بھی ہوتی، محنت ہی نہیں کی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قلب نازیبہ حرکتوں سے باز نہیں آتا، آج اس میں پھنسا ہے، کل اس میں پھنسا ہے، آج اس کا دل پہ قبضہ ہے، کل اس کا دل پہ قبضہ ہے، ایک سے چھوٹتا ہے دوسرے میں، اس سے چھوٹتا ہے تیسرے میں، مخلوق کی محبتوں میں زندگی گزار بیٹھتا ہے۔ خالق سے جڑنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، اس راستے پہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتا۔ تو فرمایا مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ چنانچہ قلب جب تک نازیبہ حرکتوں سے باز نہ آئے، اس میں انوار کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ رہ نہیں سکتے ان کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اور جس سے کبھی جدا ہو نہیں سکتے اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کی طلب دل میں نہیں ہوتی، بس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی مخلوق سے ہمیشہ ہم جڑ نہیں سکتے، اس کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، اور خدا سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ادھر دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو جس سے ہمیشہ جڑ نہیں سکتے اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور جس خدا سے جدا نہیں ہو سکتے کہ معیت حاصل ہے اس سے غافل۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو انسان ورد کرے، وظیفہ کرے، تو اس کے قلب پہ پھر شیطان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو پھر ایمانی کیفیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا ورد نہیں اس کے اوپر کوئی واردات ہی نہیں ہوتی، کوئی کیفیات ہی نہیں ہوتی۔ حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہزاروں سال کی بیعت ہوتے ہیں شیخ سے،
لیکن شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے ذکر فکر کرنے والا کون ہے، تو ہم اپنے دل میں سمجھے کہ بھئی کشف ہوتا ہوگا۔ پھر حضرت نے بات کو کھولا، فرمایا کشف کوئی نہیں ہوتا، سمپل سی بات ہے کہ جو اوراد و وظائف کرے گا کیفیات یقیناً ہوں گی، اور جب کیفیات یقیناً ہوگی تو پیر اگر ہزاروں میل بھی دور ہوگا ڈھونڈ کے وہاں پہنچے گا کہ جی مجھے بتاؤ یہ کیا ہے۔ جس بندے کا نہ رابطہ نہ کوئی پوچھتا ہے، اس کا مطلب اوراد و وظائف سے فارغ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جس بندے کے پاس بتانے کو ہوتا ہی کچھ نہیں، اس کا اوراد و وظائف کوئی نہیں کرتا، سمپل سی بات ہے۔ اگر کرتا یقیناً اس پر حالات و واردات ہوتے، اور حالات و واردات ہوتے تو پھر پیر مشرق کی بجائے مغرب میں بھی بیٹھا ہوتا تو یہ ضرور ڈھونڈ نکالتا۔ آج کوئی مصیبت چھوٹی سی گھر میں آ پڑے تو دعاؤں کے لیے فون بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور شیخ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں جی ایک مشکل میں آ گئے ہیں حضرت دعا کریں، تو مشکل پڑی تو راستہ نکل آیا نا۔ جب کیفیت ہی نہیں ہوتی رابطہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ورد و وظائف کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس پر کیفیات ملیں یا نہ ملیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ورد کرنا ضروری ہے۔ اس امت کے ایک حکیم گزرے ہیں ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ۔ پیدا تو یہ اسکندریہ میں ہوئے، لیکن مصر میں یہ پڑھاتے رہے اور بڑے مشائخ کی صحبت میں وقت گزارا۔ انہوں نے عجیب حکمت بھری باتیں کہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار، ورد کا کہ تو ذکر کر، اس کا اللہ طلبگار ہے، چاہتا ہے، حکم دیا۔ وذکر اسم ربک، حکم ہے نا، امر ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار ہے، اور وارد کا تو اپنے مولا سے طلبگار ہے۔ تیرے مطلوب کو اپنے رب کے مطلوب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ورد کا تیرا مولا تجھ سے طلبگار، اور وارد کا تو اپنے مولا سے طلبگار۔ تیرے مطلوب کو تیرے رب کے مطلوب کے ساتھ بھلا کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ کئی دفعہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جی ہم راک میں بیٹھتے ہیں تو گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ بھئی آئیں گے شروع میں، اب گندا کمرہ اگر ہے تو دروازہ کھولنے سے بو تو شروع میں آئے گی، مگر بو کو برداشت کرو اور صفائی کر دو تو ختم ہی ہو جائے گی بدبو ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جی کہ میں مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو جی بڑے شہوانی خیال آتے ہیں۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو شہوانی خیال نکل تھوڑا جائیں گے، وہ تو اسی طرح رہیں گے۔ تو یہ سوچیں کہ کیا اس دل کو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکوں گا؟ یہ تو اور بلکہ حیران والی بات ہے۔ تو ایک نکتے کی بات کہ ایک ہے نفس سے ذکر سے غافل ہونا، کہ ذکر ہی نہ کرے بندہ، اور ایک ہے ذکر میں حضور کا نہ ہونا، حضوری کا نہ ہونا۔ اس پر ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں
کہ ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ، ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ، چونکہ اثنائے ذکر میں غفلت ہونے کی بنسبت نفس ذکر میں غافل ہونا زیادہ برا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر سے ہی غافل ہو جانا کہ مراقبہ ہی نہ کرنا، تو وہ تو زیادہ برا ہے، چونکہ اللہ نے تو حکم دیا کہ ذکر کرو۔ تو اثنائے ذکر میں غفلت ہونا یہ اتنا برا نہیں جتنا نفس ذکر سے بندے کا غافل ہو جانا ہے۔ تو مراقبہ کرنا ہے، چاہے وساوس آئیں یا چاہے نہ آئیں۔ جب اس طرح انسان ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بہرحال دل پر محنت کر کے دل سے ماں سوا کو نکالنا پڑتا ہے۔ یہ گن ہے نا جو مخلوق کی نفسانی محبتوں کا، یہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ برتن میں دودھ لینا ہو تو پہلے اگر مٹی وغیرہ ہو تو دھونا پڑتا ہے۔ نجس برتن کو لے کے جائیں تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالے گا، کہے گا صاف کرو۔ ہم دل کے برتن میں اللہ کی محبت کا دودھ لینا چاہتے ہیں تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو صاف کر کے تو لے آؤ۔ تو ہمارے مشائخ ذکر کی کثرت کرواتے ہیں تاکہ دل سے مخلوق کا تعلق ٹوٹ جائے اور اللہ کی محبت کا تعلق بندے کو نصیب ہو جائے۔ اسی کو حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا تو ان کو اللہ تعالیٰ کیفیات دے ضرور دیتا ہے، محروم نہیں رکھتا۔ ہمارا پروردگار اس سے بلند اور برتر ہے۔ عجیب بات سنیے گا، ہمارا پروردگار اس سے بلند اور برتر ہے کہ بندہ تو عبادت کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور اللہ اس کے اجر کو قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ تو عبادت کے ذریعے نقد کا معاملہ کر رہا ہے اور اللہ کے اچھا بھائی اس کا اجر جنت میں دوں گا ادھار سے ہی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دیں گے، اس دنیا میں بھی عطا فرما لیتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر سے سکون ملتا ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے، یہ وہی اجر ہے جو اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ سارا اجر اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو محدود عمل پہ بے حد و حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا اتنی چھوٹی کہ اس کو سمو ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا غور کریں کہ جو سب سے آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو آخری جنتی کو اتنی جنت ملی، تو جو جنتیوں کے سردار ہوں گے ان کی جنت کا کیا عالم ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں تو یہ دنیا اپنے اندر سما ہی نہیں سکتی، اس لیے آخرت ہی میں اس کا بدلہ مل سکتا تھا۔ دوسرا، ان چیزوں کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت اس دنیا کے اندر استطاعت ہی نہیں کہ اپنے اندر سمو سکے۔ وہاں کی جو خادمہ ہے
وہ انگلی نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا کے اندر استعداد ہی نہیں کہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اس انعام کو اپنے اندر سمو سکے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے بندو کچھ نقد انعام دے دوں گا جو یہاں مل سکتا ہے، بقیہ کو میں قیامت کے دن کے ادار پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جو محنت کرتا ہے وہ اجر پاتا تو ضرور ہے۔ تو جب تک دل ماں سوا سے خالی نہ ہو جائے بندے کو چین نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا فرغ قلبک من الاغیار، فرغ قلبک من الاغیار یملأہ بالمعارف والاسرار۔ تو اپنے دل کو جب اغیار سے خالی کر لے گا اللہ اس دل کو معارف اور اسرار سے پر فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان اردت ورود المواہب علیک، ان اردت ورود المواہب الیک صحح الفقر فالفاقۃ لدیک۔ تو فقر اور فاقہ کو اپنے اوپر لاگو کر لے، لازم کر لے۔ کیوں؟ کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں یہ اللہ کے خزانے کا صدقہ ہوتا ہے، اور دستور یہ کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے اوپر جب تو اس فقر اور فاقے کو لائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تجھے صدقہ عطا فرمائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محبت جب دل میں آ جائے تو یہ بندے کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ یہ محبت کی خاصیت ہے، جب بھی دل میں آ جائے بندہ تنہائی پسند بن جاتا ہے، چاہے محبت خالق کی ہو یا چاہے محبت مخلوق کی ہو۔ آپ غور کریں جو لوگ دل ادھر ادھر پھنسا بیٹھتے ہیں ان کا مجلسوں میں کہاں دل لگتا ہے؟ بات کرنے کے لیے، فون کرنے کے لیے الگ جا کے بیٹھیں گے، میسج کرنے کے لیے الگ جا کے بیٹھیں گے، کمرہ بند کر کے الگ بیٹھے ہوں گے، گھر والے مل کے کھانا کھا رہے ہوں گے، گھر والے کہیں گے ادھر جانا ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں جانا، وہ تنہائی چاہتا ہے۔ تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی، اور اس کی دلیل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اظہار نبوت ہونا تھا تو اس سے پہلے تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے ان عائشہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگ گئی۔ تو محبت جو ہے وہ تنہائی پسند بنا دیتی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کے تشریف لے جاتے تھے اور غار حرا کے اندر اپنا وقت گزارتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، اس وقت تو نماز نہیں تھی، اس وقت تو قرآن نہیں اترا تھا، تو جب نہ تلاوت تھی نہ نماز تھی تو پھر کرتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی تھی، ذکر ہی تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جب محبت آتی ہے تو انسان کو اللہ کی یاد کے لیے تنہائی میں بیٹھنے پہ مجبور کر دیتی ہے، بندہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہائی میں وقت گزارنے کی تعلیم دی،
تو طلباء متوجہ ہوں، تنہائی میں وقت گزارنے کی تعلیم دی۔ وہ کیسے؟ یہ رمضان مبارک میں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ کیا چیز تھی؟ تنہائی میں وقت گزارنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نبی اسلام کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عشرہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اس خیمے میں گزارا، اور جب عشرہ گزر گیا تو نبی اسلام نے خیمے میں سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کر فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی شب قدر مجھے نہیں ملی، میں اگلے عشرے میں پھر اس کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھوں گا، تم میں سے جو اس کو تلاش کرنے میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ایک عشرہ اور اعتکاف کر لے۔ تو یہ جو حدیث میں فرمایا کہ خیمے میں سے چہرہ نکال کے پھر بات کی، کیا مطلب؟ بھئی یوں بھی تو بیٹھ سکتے تھے جیسے آپ اور میں آمنے سامنے، مگر نہیں، آمنے سامنے میں تنہائی والا ماحول نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا، اسی لیے جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چادر کے گھر نہیں بنا دیے جاتے؟ کیا ضرورت تھی گھر بنانے کی؟ اصل مقصد یہی تھا کہ تنہائی نصیب ہو جائے۔ تنہائی جب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی کے ذکر میں بندے کو یکسوئی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قصر عارفاں بخارا شریف میں ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ دیکھنے کا اللہ نے موقع دیا۔ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے، ایک مصلی کی جگہ، بس وہیں پہ سالک نماز بھی پڑھتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، نیند آتی تھی تو وہیں لیٹ بھی جاتا تھا مصلی کی جگہ پہ۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے، اور سینکڑوں کمرے بنے ہوئے تھے، جو بندہ آتا تھا ایک کمرے میں اس کو جگہ دے دی جاتی تھی۔ ہمارے مشائخ بھی اسی طرح کرتے رہے، علماء بھی۔ تعلم دیوبند میں جائیں تو جس کو ہم چھتا کی مسجد کہتے ہیں، اس کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے جو حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور دوسری طرف چھوٹا سا کمرہ ایک بنا ہوا ہے جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے کیوں تھے؟ وہ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے، کیونکہ جب تک انسان تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ وقت نہ گزارے، محبت دل میں رج بس نہیں سکتی۔ یہ وقت گزارنا ضروری ہے۔ یہ محنت کیے بغیر گزارا نہیں۔ اب ایک بات توجہ سے سنیے، حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو حضرت کے متعلقین متوسلین مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ تھے۔ تو ایک عالم تھے، استاد حدیث بھی تھے، اور حکمت بھی جانتے تھے، نسخہ بھی لکھتے تھے۔ وہ حضرت کی خدمت میں 2 سال حرم میں رہے۔ حرم کی برکتیں، شیخ کی موجودگی، اور مہینے کی بات نہیں 2 سال کا وقت گزر گیا۔ ایک دن حاجی صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا کہ حکیم صاحب، میں کوئی آپ کے اندر فائدہ نہیں محسوس کر رہا۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ مرکز تجلیات سامنے ہے، بیت اللہ شریف جس پر تجلیات ذاتیہ کا ہر لمحہ ورود ہوتا ہے، وہ سامنے ہے۔ بتایا گیا کہ 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جس جگہ میں برکتوں کے نزول کی گواہیاں حدیث سے مل رہی ہیں، وہاں شیخ کی بھی میت حاصل ہو گئی تو نورون علی نور ہو گیا۔ اور پھر 2 سال کا وقت تھوڑا تو نہیں ہوتا۔ اور شیخ نے بلا کے کہا کہ میں آپ کے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر رہا۔
تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضرت پھر میں کیا کروں؟ فرمایا گنگو جاؤ۔ اب عام آدمی پریشان ہوگا کہ جی بیت اللہ سے اس کو ہٹا کے، حرم سے ہٹا کے تو گنگو بھیج رہے ہیں۔ گنگو بھیجا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ سچے تھے طلب میں، انہوں نے فوراً اپنا انتظام کیا اور حرم کو چھوڑ کر وہ گنگو آ گئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو 2 سال گزارے ہیں اور حضرت نے مجھے فرمایا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تم گنگو جاؤ۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھی میرے پاس وقت گزارو، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ میری 2 شرطیں ہیں۔ جی حضرت کون سی شرط؟ فرمایا ایک تو نسخہ لکھنا چھوڑ دو۔ اب آپ کہیں گے جی کہ وہ تو انسانیت کی خدمت تھی کہ بیمار کو نسخہ لکھ دیتے تھے، اس سے کیوں منع کیا؟ اور دوسرا فرمایا کہ حدیث مبارکہ پڑھانی چھوڑ دو۔ اب عام آدمی تو پریشان ہو جائے گا کہ دیکھو جی حدیث کا درس، اتنا عظیم عمل اور اس سے روک رہے ہیں۔ مگر حضرت نے 2 شرطیں لگائیں اور انہوں نے قبول کر لی۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حاجی صاحب یہ شرطیں حرم میں ہی لگا دیتے، اس مقصد کے لیے گنگو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی بتا دیتے۔ مگر وہ حکیم تھے، دانا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں عرف میں جو حدیث کا ایک فن ہے، علم ہے، اس میں ماہر تو نہیں ہوں، تو میں اگر ان کو حدیث کے درس سے منع کروں گا یا حکمت میں نہیں جانتا اس سے منع کروں گا تو یہ بند تو کر دیں گے، بس وسا رہ جائے گا کہ شیخ نے منع اس لیے کیا کہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ کیا پتہ ان کو حدیث کا کیا مقام ہے، کیا پتہ حکمت کی اہمیت کیا ہے، تو یہ کھٹکا دل میں رہ جاتا اور فائدہ پھر نہ ہوتا۔ تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ بھائی گنگو جاؤ۔ کیوں؟ کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ حدیث بھی پڑھاتے تھے، نسخہ بھی لکھتے تھے، تو چونکہ دونوں فنون کے اندر، علوم کے اندر ان کو اللہ نے ید طولا دیا ہوا تھا، اب ان کی زبان سے جب منع کیا گیا تو دل کو شرح صدر حاصل ہو گیا کہ ہاں میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں۔ چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے کہنے پہ انہوں نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، چند مہینے انہوں نے گزارے، اللہ نے چند مہینے میں ان کے دل کو منور فرما دیا۔ پھر واپس حرم گئے اور پھر دونوں کام کرنے شروع کر دیے۔ مگر کام کا معیار جو اب تھا وہ کام کا معیار پہلے نہیں تھا۔ مریض کو کہہ نہیں دیتے ٹھنڈا پانی نہ پیو، چاول نہ کھاؤ، دودھ نہ پیو۔ اب کوئی کہ دیکھو جی حلال کو کہتے ہیں کہ منع کر رہے ہیں۔ بھئی حلال تو ہے اور فائدے کی چیز بھی ہے دودھ، لیکن اس مریض کو یہ نقصان دے رہا ہے، فائدہ نہیں دے رہا، بلغم پیدا کر رہا ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح جو حاذق طبیب ہوتے ہیں وہ بندے کی کیفیت کو دیکھ کے کبھی کبھی پابندیاں لگا دیتے۔ مثلا ہمارے مشائخ کے پاس جب کوئی ذکر سیکھنے آتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی بزرگوں نے چند مجاہدے بتائے ہیں، قلت طعام، قلت منام۔ فرماتے تھے کہ ان مجاہدوں کو آج کے دور میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل کھاؤ، نارمل نیند پوری کرو، صرف ایک مجاہدہ کرو۔ کون سا؟ فرمایا قلت کلام والا، باتیں نہ کرو، لوگوں سے زیادہ نہ ملو، محفلوں میں مت بیٹھو،
بس بات کرنی کم کر دو۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب کوئی آتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ 40 دن تم نے بات نہیں کرنی، بس اتنی اجازت تھی کہ آنے والے کو السلام علیکم اگر وہ کہہ دیتا تو وعلیکم السلام کہنے کا اختیار تھا، اس سے آگے کسی بات کا جواب نہیں۔ چنانچہ لوگ وہاں وقت گزارتے تھے۔ حضرت مجدور رحمۃ اللہ جب آئے اور حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہاں رہنا ہے تو صرف سلام کا جواب دینا ہے، بات نہیں کرنی، تو اب ان سے ہر بندہ بات کرنا چاہتا، پوچھتا، تنگ ہوئے تو انہوں نے ایک گتا لیا اور اس کے اوپر لکھا خاموش، گلے میں لٹکا لیا۔ کوئی سلام کرتا تو وعلیکم السلام کہہ دیتے، کوئی بات پوچھنا چاہتا تو اشارہ کر دیتے۔ حضرت نے فرمایا 40 دن تم نے بات نہیں کرنی۔ 40 دن کے بعد اللہ نے ایسی ان کی زبان کھولی، سبحان اللہ، کہ ان کے اشعار معرفت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے، وہ بڑے مفسر اور بڑے واعظ تھے۔ حضرت نے ان کے آتے ہی شرط لگائی کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ سلام کا جواب بھی اشارے سے دیتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ خانقاہ کے لوگ ان کو گنگا سمجھتے تھے۔ خانقاہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ گنگے آ گئے ہیں مولوی صاحب۔ وہ تو جب 40 دن مکمل ہوئے اور حضرت نے ان سے درس دلوایا تو خانقاہ کے لوگوں کو تب پتا چلا کہ یہ کتنے بڑے مفسر تھے۔ ہمارے مشائخ محنت کرواتے تھے کہ تم گپیں بند کرو، جائز باتیں بھی ختم کرو، اور بس اللہ سے تم ہم کلامی کرو ذکر کے ذریعے سے۔ پھر اس کا نتیجہ نکلتا تھا، سامنے آتا تھا۔ یہ خلوت سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اختیار نہیں کرے گا دل کی کیفیات نہیں بنے گی۔ ہمارے مشائخ کرتے تھے اختیار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں جلالہ شریف حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھا کرتا تھا، اور تکرار کی ذمہ داری بھی میری تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ تکرار کے دوران ایک اشکال وارد ہوا اور وہ ہم سے رفع نہیں ہو سکا۔ شرح بھی دیکھی، آپس میں ڈسکس بھی کیا، کوئی اس کا جواب ہی سامنے نہیں آتا تھا۔ کلاس کے سب لڑکوں نے کہا کہ بھئی چونکہ آپ مانیٹر ہیں، گروپ لیڈر ہیں، تو کل کا درس شروع ہونے سے پہلے تم اس اشکال کو حضرت کے پاس جا کے پہلے رفع کرو، ہمیں بھی بتا دینا تاکہ اشکال ختم ہو جائے گا پچھلے سبق کا، پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ میں نے حامی بھر لی، اور اگلے دن میں مسجد میں آیا تو جلالین شریف میرے ساتھ تھی۔ نماز ہوئی، میں نے جلالین شریف اٹھائی اور میں گیا حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے کمرے کی طرف کہ حضرت نماز کے بعد ذکر کے لیے وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں میرے اٹھنے میں اور جانے میں تھوڑی سی دیر ہوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے دروازہ بند کر لیا اور ذکر کرنے بیٹھ گئے۔ جب میں پہنچا تو دروازہ بند ہے۔ میں نے اپنے نفس کو بہت کوسا کہ تو نے اٹھنے میں دیر کیوں کر دی، جلدی آتا۔ اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب جب تک حضرت کنڈی نہیں کھولتے میں ادھر سردی میں ٹھٹھرتا رہوں گا مگر کھڑا رہوں گا، یہ سزا ہے میری۔ کہنے لگے سخت سردی تھی اور میں ٹھٹھر بھی رہا تھا، میں کھڑا بھی تھا۔ کہنے لگے تھوڑی دیر بعد میں نے سنا کہ اندر سے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔
ایسی ضرب لگا رہے تھے الا اللہ کی کہ حضرت ذکر تو اندر کر رہے تھے، مجھے باہر کھڑے سن سن کے مزہ آ رہا۔ کہتے ہیں حضرت نے جب ذکر مکمل کیا، اشراق کا وقت ہو چکا تھا، اور اشراق پڑھ کے جب حضرت نے دروازہ کھولا تو سردی کے موسم میں ان کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے میں نے آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتنا تو ذکر کیا ہوگا نا شد و مد کے ساتھ، اتنی تو ضربیں لگائی ہوگی نا کہ سردی کے موسم میں پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے پوچھا اشرف علی کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے تقریر شروع کر دی۔ کہتے ہیں عجیب تقریر، الفاظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے اور معانی کا تو بالکل ہی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت نے تقریر ختم کر کے کہا کہ اشرف علی بات سمجھ گئے؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت تھوڑا سا تو نزول فرمائے نا کہ بات سمجھ میں آئے۔ میں نے کہا حضرت نہیں سمجھ میں آئی، تو حضرت نے اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز سے کھولنا شروع کر دیا۔ مان لگے اب مجھے الفاظ تو مانوس لگ رہے تھے، مفہوم کی سمجھ اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب حضرت نے معنی بیان کیے تو پوچھا اشرف علی سمجھ گئے؟ میں نے دل میں کہا کہ حضرت صاحب تھوڑا سا نزول اور فرما لے۔ تو جب میں نے دوسری مرتبہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اشرف علی میرے اس وقت کی باتیں تجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی، کسی اور وقت آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ ہمارے مشائخ اللہ کا جب ذکر کرتے تھے تو معیت اللہ کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایسے معرفت کی باتیں کرتے تھے کہ علماء کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا، بلکہ یہ یکسوئی تو ایسی ہو جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ کئی مرتبہ پہچانتے بھی کسی کو نہیں تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ عائشہ من انت، تو کون ہے؟ جواب دیا عائشہ۔ پوچھا من عائشہ؟ کہا کہ بنت صدیق ابو بکر۔ من ابو بکر؟ تو فرماتی ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی نہ پہچانا تو میں سمجھ گئی اب نہیں پہچانے کسی کو۔ تو بعد میں جب ذرا طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا کہ عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے جس میں کوئی فرشتہ، کوئی نبی مرسل میرے اس تخلیے میں، اس اللہ کی معیت میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اب ہم وراثت الانبیاء میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کیفیت کے بغیر پھر ہمیں وراثت مل جائے گی؟ ہمیں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ لی مع اللہ وقت۔ تو کچھ نہ کچھ وقت تنہائی میں، تخلیہ میں، اوراد و وظائف میں گزارنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس ذکر کو سیکھ کے اگر نہیں کریں گے تو ہمیں علم کا نور نفع دینے والا حاصل نہیں ہوگا۔ علم تو مل جائے گا، معلومات تو بہت ہو جائیں گی، مگر جو نفع دینے والا نور ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ
جب انسان اعمال کرتا ہے تو پھر شیطان اس پہ حملے کرتا ہے جو بدبخت ہمارا دشمن. دو ہی تو دشمن ہے، ایک شیطان بیرونی دشمن اور ایک نفس اندرونی دشمن. طلباء کے لیے ایک علمی نکتہ توجہ فرمائیں کہ ہیں تو ہمارے دونوں دشمن، نفس بھی دشمن ہے اور شیطان بھی دشمن ہے، مگر دونوں گناہ کرواتے ہیں اور ان کے گناہ کے کروانے کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. گناہ کروانے کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ نفس کا آبجیکٹو ہوتا ہے لذت لینا، انجوائے کرنا. نفس کو انجوائمنٹ چاہیے. آپ جائز دیتے رہیں تو وہ ناجائز سے بچا رہے گا، اس کو تو انجوائمنٹ چاہیے. بھئی جائز ملتی رہے تو وہ ناجائز سے بچا رہے گا، اور اگر جائز نہیں ملے گی تو ناجائز لے گا. اس کو لذت چاہیے. یہ نفس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. اور شیطان کا آبجیکٹو لذتیں دلانا نہیں ہوتا. شیطان کا آبجیکٹو ہوتا ہے ایسے گناہ کا مرتکب کروانا جس سے کہ انسان دائرہ شریعت سے جلدی باہر نکل جائے، کفر کا مرتکب ہو جائے. تو نفس کا آبجیکٹو لذتیں ہیں اور شیطان کا آبجیکٹو دین سے خارج کرنا ہے. دونوں کے الگ الگ آبجیکٹو ہیں. اس لیے نفس جو ہے وہ ہر اس عمل میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا جس میں لذت ملتی ہے، لیکن شیطان ایسا گناہ کروانے کی کوشش کرے گا جس کو انسان جائز سمجھتا ہو. جس کو انسان چونکہ جائز سمجھے گا تو توبہ ہی نہیں کرے گا. اس لیے شیطان بدعات کا مرتکب زیادہ کرواتا ہے. اس کو لذتوں سے کوئی نہیں مسئلہ ہوتا، وہ بدعات کو کرواتا ہے کہ جب عبادت سمجھ کے کرے گا تو ساری عمر توبہ ہی نہیں کر سکے گا. اور ویسے بھی گناہ کو جائز سمجھ کے کرنا انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا. تو نفس اور شیطان دونوں کے آبجیکٹو الگ الگ ہیں. شیطان کا کام انسان کو ایمان کی نعمت سے محروم کر دینا. اس لیے جو کافر ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو پھر کوئی وسوسے نہیں ڈالتا. کسی نے ایک مرتبہ کوسچن پوچھا کسی بزرگ سے کہ حضرت یہ ایمان والوں کے دل میں اتنے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ ان کا بھائی یہ بتاؤ، خالی مکان میں کوئی چور ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ڈاکہ تو مارے گا جہاں خزانہ ہوگا. اس نے کہا اس طرح جس کے دل میں ایمان کا خزانہ ہوگا تو شیطان ڈاکو بھی تو وہیں ڈاکہ مارے گا نا. تو ذکر اس لیے نہ کرنا کہ جی شیطانی وساوس آتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بیٹھنا چاہیے. شیطان کے حملے کے 4 انداز ہیں. میں بات کو چند لمحوں میں سمیٹ کے مکمل کرتا ہوں. شیطان کی گناہ کروانے کے 4 انداز ہیں. پہلا انداز گناہ کو جائز بنا کر کروانا. وہ جی چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں. جو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اکثر یہ کہیں گی جی چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں. یعنی گناہ کروایا جائز بنا کر. ایک صاحب پوچھنے لگے
اور جی فرض پہ سزا ملتی ہے نا یا واجب پہ، سنت پہ تو نہیں نہ ملے گی. اب دیکھیں سنت کو چھوڑ رہا ہے لیکن جائز سمجھتے. تو شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے کہ گناہ کروانا ہلکا بنا کر، کوئی گل ہی نہیں جی. اور جی آج کون بچا ہوا ہے بد نظری سے؟ جی آج کے دور میں اوریانی ہی اتنی ہے، انسان کیا کرے؟ جی رشوت کے بغیر آج گزارے ہی نہیں. تو گناہ کیا مگر جائز سمجھ کر. چنانچہ آج کے دور میں اس بدبخت شیطان نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں تاکہ وہ جو ایک نفرت آتی تھی نا دل میں ان اعمال کی، وہ نفرت ختم ہو جائے. مثال کے طور پر غیبت سن کے دل نفرت کرتا تھا، اس نے اس کا نام گپ شپ رکھ دیا. جھوٹ سن کے طبیعت کے اندر نفرت آتی تھی، اس نے اس کا نام آج کل بہانہ بنا دیا. بیوی کہتی ہے میں نے خامد کے سامنے بہانہ بنا لیا، بیٹی کہتی ہے میں نے ابو کے سامنے بہانہ بنا لیا. وہ بہانہ کیا جھوٹ ہے؟ تو نام بدل دیا. چنانچہ بدحالی کا نام رکھ دیا روشن خیالی. سود کا نام منافع رکھ دیا. چنانچہ بینک والے لکھنے تو منافع کی شرح اتنی ہے جی، ہوتا تو سود ہے وہ. رسم و رواج کا نام ثقافت رکھ دیا. جی ثقافت ہے ہماری. تو یہ شیطان کے حربے ہیں کہ گناہ ایسے طریقے سے کرواؤ کہ یہ توبہ بھی نہ کر سکیں اس سے. کئی مرتبہ انسان شیطان کی اس بات کو قبول نہیں کرتا اور وہ گناہ نہیں کرتا، تو شیطان کا پہلا وار خالی. تو جب شیطان کا پہلا وار خالی گیا تو پتہ ہے دوسرا وار کیا کرتا ہے؟ کہ گناہ تو یہ کرتا نہیں، نیکی کر رہا ہے تو نیکی میں سستی کروانا. کہ کر تو نیکی رہا ہے لیکن سستی طبیعت میں ڈالنا تاکہ نیکی کرے تو تھوڑی کرے. تہجد پڑھنی ہے تو بس 10 منٹ پہلے اٹھے، کبھی پہلے پڑھے اور کبھی تہجد سے محروم ہو جائے. نماز پڑھنی ہے تو سستی طبیعت کے اندر، تلاوت کرنی ہے مگر طبیعت میں سستی. شیخ نے ذکر بتایا مگر اس کے کرنے میں، اب جو احباب آ کے کہتے ہیں کہ جی حضرت ہمیں مراقبے کے لیے وقت نہیں ملتا، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں کرنے کا وقت نہیں ملتا، یعنی ہم نے ذکر کرنے میں سستی کی. اور پہلا سبق کتنے سال؟ 4 سال 5 سال. بھئی اگر کوئی بچہ 5 سال ایک ہی کلاس میں رہیں اسے فیل کہیں گے یا پاس کہیں گے؟ بتائیں. اگر ایک ہی کلاس میں جو 5 سال لگا دے تو کیا کہیں گے؟ فیل ہے نا. تو اس کا مطلب کہ جو اتنا عرصہ ایک ہی سبق پہ رہتا ہے وہ فیل بیچارہ. تو شیطان کا پہلا حربہ کہ گناہ کو جائز بنا کے کرواؤ، اور دوسرا حربہ کہ اگر نہیں کرتا تو نیکی میں سستی کرواؤ. اچھا کر لیتا ہوں مراقبہ، یہ کام کر لوں. جیسے عورتوں سے نماز میں سستی کرواتا ہے، اور سستی کرتے کرتے بیچاری نماز قضا بھی کر بیٹھتی ہیں کئی دفعہ. اچھا میں مہمانوں کو چائے پلا کے بس پڑھتی ہوں، اور ایسی باتوں میں مصروف ہوئی کہ جب اگلی نماز کی اذان ہوئی تب سمجھ لگی نماز قضا ہوگی.
تو شیطان کا پہلا حملہ گناہ کو جائز بنا کے کروانا، اور دوسرا حملہ کہ گناہ نہیں کرتا نیکی کرتا ہے تو نیکی میں سستی کروانا۔ یہ کیا کریں؟ آتے ہیں حضرت صاحب مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، بس آپ ہی کچھ کر دیں، ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے۔ مجھ سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی کچھ کر دیں اور ویسے مجھے جلدی۔ اور حضرت صاحب بیوی بھی کچھ بات نہیں مانتی تو کوئی تعویذ وغیرہ بھی بنا کے دے دیں، ویسے میں نے جلدی۔ اور حضرت صاحب پتہ نہیں اولاد جو ہے نا وہ نافرمان سی بنتی جا رہی ہے، کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیں، ویسے جلدی میں نے۔ تو بھئی جب آئے ہی اس لیے کہ جلدی واپس جانا ہے تو کیا فائدہ ملے گا؟ تو شیطان کا پہلا حملہ کہ گناہ کو جائز بنا کے کروانا، ہلکا نہ کے پیش کرنا، بس آخری دفعہ، بس ایک دفعہ۔ اور یہی اخوان یوسف نے کہا تھا، اقتلوہ، یا تو قتل کر دو یا افترہو ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ شیطان کا پکا حربہ۔ تو پہلا حربہ گناہ کو ہلکا بنا کے پیش کرنا، دوسرا حربہ نیکی اگر کرتا ہے تو نیکی میں سستی کروانا، اور اگر تیسرا حربہ ہے تو وہ نیکی کے دوران ریا کروانا۔ چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو عذاب ہوگا نہ قاتل کو ہوگا، نہ زانی کو ہوگا، نہ شرابی کو ہوگا، حالانکہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن عذاب کس کو ہوگا؟ عالم کو، سخی کو، مجاہد کو۔ تینوں عبادتیں ہیں، علم حاصل کرنا بھی عبادت، سخاوت بھی عبادت، اور جہاد کرنا بھی عبادت، مگر ان تینوں نے یہ عبادت کی ہوگی ریا کی وجہ سے، جس وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو اوندا جہنم میں ڈال۔ ہمارے بزرگ عمل کر کے چھپاتے تھے، ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ عمل کر کے، اور ہم اپنے ارادوں کی تشہیر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی ویسے میں نے اب تہجد پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، ابھی تو پڑھی بھی نہیں، توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور جی ویسے میں نے اب تہجد پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، ارادے بھی بتاتے پھرتے ہیں۔ ویسے مولانا جب میں تیسری دفعہ حج پہ گیا نا تو ایسا ہوا تھا۔ بھئی اگر بتانا تھا کہ حج پہ گیا تو ایسا ہوا، یہ تیسری کا لفظ کیوں ساتھ لگا دیا؟ لوگوں کو پتہ چلے میں کون ہوں، لوگ میری عظمت کو مانے کہ میں الحاج ہوں۔ ریاکاری۔ تو شیطان کا پہلا حربہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ گناہ کو ہلکا بنا کر، جائز بنا کر کروانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ توبہ بھی نہ کر سکے، اور اگر بندہ اس کی بات کو نہ مانے اور نیکی کرے تو دوسرا حربہ نیکی میں سستی کروانا، اور اگر کوئی سستی بھی نہ کرے تو تیسرا حربہ، اور اگر کوئی ریا بھی نہ کرے تو چوتھا اور آخری حربہ بندے کے اندر خود پسندی پیدا کرتا ہے، یہ احساس پیدا کرنا کہ ہاں میں تو نیک ہوں نا،
میں تو نیکی کرتا ہوں نا، تہجد بھی پڑھتا ہوں، الحمدللہ، میں اعلیٰ ہوں دوسروں سے۔ دل کے اندر خود پسندی کا پیدا کرنا یہ مہلکات میں سے ہے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اس کا مرتکب کروا دیتا ہے۔ شیطان کو کس چیز نے گمراہ کیا؟ کیوں جی؟ اس وقت کوئی شیطان تو نہیں تھا نا کہ جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اس وقت تو شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر شیطان گمراہ کیوں ہو گیا؟ اس کے اندر عجب تھا، خود پسندی تھی، تبھی تو کہا اس نے انا خیر من، میں تو اس سے اچھا ہوں، اور پھر بالآخر راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اب یہاں ایک نکتے کی بات کروں یا چھوڑ دوں؟ تھک گئے ہیں آپ؟ دعا کر دیتے ہیں۔ سونا بھی ہے، جا کے رات بھی آپ نہیں سو سکے، اس لیے دعا کروا دیتے ہیں۔ بات ضرور بتانی ہے، پھر یاد رکھیں گے، پکی بات ہے، بہت ہی نکتے کی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے کہنے والے کو۔ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انت الی حلمہ اذا اطعتہ، انت الی حلمہ اذا اطعتہ احوج منک الی حلمہ اذا عصیتہ، کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اس کی بنسبت جب تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو اللہ کے حلم کے زیادہ محتاج ہوتے ہو۔ عجیب بات کہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب گناہ کر رہے ہوتے ہو تو احساس ندامت تو ہوتا ہی ہے نا، اور جب نیکی کر رہے ہیں اس وقت احساس تو ندامت تو ہے ہی نہیں، تو اب اللہ کے حلم کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ گناہوں سے بھی بچے، سستی بھی نہ کرے، ریا بھی نہ کرے، خود پسندی بھی اپنے اندر پیدا نہ کرے، تو پھر کیا کرے؟ وہ اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ تو نے نیکی کی توفیق دی، اب میں تیرے حلم کا زیادہ محتاج۔ گناہ کرنے کی بنسبت نیکی کرتے ہوئے اللہ کے حلم کا انسان زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو ہمارے مشائخ کو رلایا کرتی تھی۔ نیکی کرتے تھے پھر روتے تھے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے، تو فرمایا انت الی حلمہ اذا اطعتہ احوج منک الی حلمہ اذا عصیتہ۔ تو جب نیکی کرنے والے بھی اللہ کے حلم کے محتاج ہیں تو عزیز دوستو ہم تو گناہ کرنے والے ہیں۔ جب نیکیاں کرنے والے بھی تھر تھر کانپتے پھر رہے ہیں تو پھر گناہ کرنے والوں کو کتنا کانپنے کی ضرورت ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اللہ اگر آپ عدل کریں تو جو اونچی شان والے ہیں وہ بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں جیوی موقع لے۔
اور اللہ اگر تو اپنا فضل فرما لے تو مجھ جیسے بھی سیاہ چہرے والوں کی بخشش ہو جائے. اس لیے ہمیں اپنی طرف سے اعمال کرنے بھی چاہیے، تنہائی میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنا چاہیے، اس کے بغیر دل نہیں سنورے گا، اور پھر اس پہ رونا بھی چاہیے کہ اللہ جیسے کرنا تھا ایسے کرنے کا حق ادا تو نہیں کر سکے. اللہ تعالی ہمیں کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا چاروں حربوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے کہ اپنے بڑوں کے زیر سایہ زندگی گزارے، اپنے بڑوں کے زیر سایہ زندگی گزارے. سب سے آسان طریقہ. ہم ایک مرتبہ ایک جزیرے میں گئے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو ایک پودا دکھاؤں کہ جس میں سے الائچی نکلتی ہے. آپ نے الائچی کھائی ہوگی نا، منہ میں ڈالو تو بڑی خوشبو آتی ہے، کھانے میں ڈالو تو خوشبو آتی ہے، حلوہ بناتے ہوئے ڈالتے ہیں، کھیر میں ڈالتے ہیں، سویٹ ڈش میں ڈالتے ہیں، کئی مرتبہ بہت ہی یعنی اس میں سے خوشبو آتی ہے. ہم نے کہا ضرور. وہ ہم ایک جگہ لے گئے تو ہم نے وہاں سینکڑوں پودے دیکھے، مگر وہ پودے پتہ ہے کیسے تھے؟ ان کا نام تھا شیڈو پلانٹ. شیڈو کہتے ہیں سائے کو اور پلانٹ کہتے ہیں پودے کو. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ایک درخت ہوتا ہے اونچا 30-40 فٹ اونچا، اس کا سایہ جہاں پڑتا ہے اس سائے میں یہ پودا اگتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ درخت کی ٹہنیاں نہیں تھیں تو دھوپ پڑتی تھی تو پودے کے جتنے پتوں پہ دھوپ پڑتی تھی سب پتے جل گئے تھے. ان کا یہ پودا سائے میں ہی ہو سکتا ہے، یہ براہ راست سورج کی دھوپ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ شیڈو پلانٹ. اور پھر یہ نہیں ہے کہ پودے کے اوپر الائچی لگتی ہے، جو زمین میں جڑیں ہیں نا ان جڑوں کے ساتھ الائچی لگتی ہے. چنانچہ ہم نے خود زمین کھودی اور اس کی جڑ جا رہی تھی، وہ جڑ نکالی تو اس کے ساتھ 10-15 الائچی جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی، سبز الائچیاں لگی ہوئی تھیں اس کے ساتھ. حیران ہو گئے، یا اللہ دیکھو خوشبودار پودا ہے مگر اللہ نے اس کو وہ خوشبو کی نعمت اس لیے عطا کی کہ اس نے اپنی اس صفت اور پھل کو چھپایا تھا. چھپایا تھا. چھپانے پہ اللہ نے پھر یہ خوشبو عطا کر دی. مومن بھی جب اپنے اعمال کو چھپاتا ہے پھر اللہ اس کو ایمان کی خوشبو. اور یہ دیکھو کہ خوشبو کس پودے کو ملی؟ جو بڑے پودے کے. تو جس طرح شیڈو پلانٹ بڑے درخت کے سائے میں رہ کے خوشبو پاتا ہے، سالک بھی اپنے بڑوں کے زیر سایہ زندگی گزار کر پھر خوشبو پایا کرتا. تو اللہ تعالیٰ شیڈو پلانٹ بن کر رہنے کی توفیق عطا ہے نا. پتہ تب چلتا ہے کہ جب فیصلے خود کرنے پڑ جاتے ہیں، پھر فیصلوں کی برکت نہیں ملتی، نظر نہیں آتی، پھر انسان کہتا ہے کتنا اچھا وقت تھا، شیخ تھے بات کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ دعائیں دے دیتے تھے، ان کی دعاؤں کی برکت ڈال دیتے.
ہم اپنے شیخ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو بس حضرت کو فون پہ بتا دیتے تھے، اور بتا دینے کاش تم کسی کو دیکھو اور کوئی تمہیں دیکھے، تم کسی کو دیکھو اور کوئی تم کسی نظر میں رہو. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور یہ کچھ وقت جو ہم نے مل کے گزارا، اللہ اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہاں چلیں وہیں بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں. کچھ احباب آئے ہیں دور سے بیعت ہونے کے لیے، دل میں نیت کر لیجئے. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید کی نیت کر لیں، جو نئے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت توبہ کی نیت کر لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیعت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے. 100 مرتبہ استغفار صبح شام، 100 مرتبہ درود شریف، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا. انشاءاللہ ان اعمال کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.